بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے اسباب کے بارے میں۔ بڑھتی مہنگائی نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ یہ میں جسٹیفیکیشن کے لیے نہیں کہہ رہا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار اس معاملے میں بالکل بے قصور ٹھہرتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بھی کسی علاقے کا یا ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا تبھی ہو سکتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اس کو کبھی بھی آپ بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو صحت کی سہولتیں بہم پہنچائے، خوراک سستی پہنچائے۔ خیر، اس پر میں بات نہیں کر رہا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مہنگائی بڑھنے کے بنیادی جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، ان پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کرونا کے دنوں کو یاد کریں۔ جب کرونا دنیا میں پھیلا اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا اور پوری دنیا میں جو معیشت کا امام ہے، پوری دنیا کی معیشت کو جو ملک کنٹرول کرتا ہے، یعنی USA، ریاستہائے متحدہ امریکہ، وہاں پر بھی لاک ڈاؤن ہوا اور ان کی معیشت ڈگمگا گئی۔ تو انہوں نے اس کا یہ حل نکالا، انہوں نے دھڑا دھڑ ڈالر چھاپے۔ 2019 میں 2 خرب ڈالر کے نوٹ چھاپے گئے، پرنٹ ہوئے۔ اور چونکہ ڈالر صرف امریکہ کی کرنسی نہیں ہے، ڈالر بین الاقوامی کرنسی ہے، مہنگائی افراط زر سے بڑھتی ہے۔ اور جب یعنی پیسے کی زیادتی سے، جب کرنسی زیادہ ہو جائے، افراط کا مطلب ہے زیادہ ہونا، زر پیسہ، کرنسی جب زیادہ ہوگی، اشیاء کم ہوں گی تو مہنگائی زیادہ ہوگی۔ تو ڈالر چونکہ پوری دنیا کی کرنسی ہے، ساری دنیا کی کرنسیاں اسی پہ بیس کر رہی ہیں، سارے ملک اسی پہ بیس کر رہے ہیں، ساری دنیا کی اکانومی اسی پہ بیس کر رہی ہے، اس لیے دنیا میں مہنگائی کا ہونا یہ لازمی تھا اور مہنگائی ہو کر رہی۔ جب ڈالر پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کے بعد رشیا یوکرائن وار شروع ہو گئی۔ رشیا یوکرائن وار کے بعد یہ معاملہ اور بڑھا۔ رشیا پر سپلائی کی پابندیاں لگائی گئیں کیونکہ وہ آئل کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے۔ گندم، جو، مکئی، گیس، تیل، یہ ساری چیزیں وہ پوری دنیا کو فراہم کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات بگڑے۔ پوری دنیا میں افراط زر بڑھا۔ روس پر پابندیوں کی، ڈالر کے چھپنے سے پوری دنیا میں افراط زر بڑھا، اور روس پر پابندیوں کی وجہ سے اشیاء کی سپلائی میں کمی آئی، پیٹرول کی سپلائی میں کمی آئی، گندم کی سپلائی میں کمی آئی، گیس کی سپلائی میں کمی آئی، گندم، مکئی، جو، سورج مکھی، ان ساری چیزوں کی سپلائی میں کمی آئی، تو یہ معاملہ بڑھتا گیا۔ اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ چونکہ ہمارے ملکوں میں تو ویسے ہی سیاستدان عوام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ عوام کی قیمت پر اپنی عیاشیوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ 1% ایلیٹ جو ہے وہ ہر حال میں اپنا فائدہ سوچتی ہے، عوام کو ریلیف بہت ہی کم دیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ ہر تکلیف، ہر دکھ کا رخ عوام کی طرف موڑ دیتے ہیں، ہر مشکل کا رخ عوام کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جو بھی سیلاب آتا ہے اپنی طرف انہوں نے بند باندھے ہوتے ہیں،
لیکن عوام کی طرف آنے والے سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ امریکہ تو اپنے ڈالر واپس لے گا نہیں اور یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اجرتوں میں اضافہ کیا جائے۔ جو لوگ جتنی تنخواہ لے رہے ہیں اس میں اضافہ کیا جائے مہنگائی کے تناسب سے۔ یعنی پاکستان میں مہنگائی 40% کو ٹچ کر رہی ہے، اب کچھ کم ہو گئی ہے۔ 40% کو مہنگائی ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 1 لاکھ کماتا تھا وہ 60,000 کما رہا ہے، 40,000 مائنس ہو گئے مہنگائی کی وجہ سے۔ اور اگر 30% مہنگائی ہو تو لاکھ والا 70,000 کما رہا ہے، یعنی جتنی پرسنٹیج ہوگی اتنے پیسے آپ مائنس کر لیں، اتنی پرسنٹ، تو پھر آپ کی اصل مالیت آپ کے پاس ہوگی۔ ورنہ آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک آپ کی جو پیسہ ہے وہ پوری مالیت کا نہیں ہے۔ پہلا حل اس مہنگائی کا، عالمی مہنگائی کا، یہ ہے کہ اجرتوں میں اضافہ کیا جائے، تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ امیروں پر ٹیکس لگایا جائے۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس کا نشانہ بھی عام آدمی ہے۔ مہنگائی ہر شخص کو متاثر کرتی ہے، اور جو جتنا لو انکم پر ہوتا ہے، جتنا کمزور ہوتا ہے، جس کی مالی حالت جتنی کمزور ہوتی ہے اس پہ اتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے حکمران مخلص ہوتے تو وہ لازمی اقدامات اٹھاتے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اس طرف مجھے کوئی بھی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی۔ خدا کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی ہدایت نصیب ہو، یا ہمارے عوام میں کوئی شعور ہو اور وہ ان ظالم لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پارٹی کو ہٹا کر، فرقے کو ہٹا کر، اپنی ذاتی سوچ کو ہٹا کر۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔